ہیلو دوستو، آج ہم بات کریں گے مولانا ابوالکلام آزاد کی، جنہیں ہندوستان کے عظیم عالم، صحافی، جرنلسٹ اور فریڈم فائٹر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ ہندوستان کی تاریخ آزادی کے ایک کلیدی رہنما، ایک عظیم مفکر اور تعلیم کے فروغ کے لیے ایک عظیم مصلح اور گریٹسٹ ریفارمر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے وقف کی۔ آج کی اس ویڈیو میں مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی، ان کی علمی اور سیاسی خدمات اور ان کے عظیم میراث کا ایک جامع جائزہ پیش کریں گے۔ دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 کو مکہ مکرمہ میں ایک علمی اور مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابوالکلام غلام محی الدین احمد بن خیر الدین تھا، لیکن وہ اپنی قلمی نام آزاد سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد مولانا خیر الدین ایک معروف عالم دین تھے جو مکہ سے کلکتہ منتقل ہوئے تھے، اور ان کی والدہ ایک عرب خاتون تھی۔ مولانا آزاد کا خاندان صدیقی نسب سے تھا، جو ان کے علمی اور دینی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔ مولانا آزاد نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، جہاں انہوں نے قرآن پاک، حدیث، فقہ، عربی اور فارسی زبان سیکھی۔ وہ ایک غیر معمولی ذہین طالب علم تھے، اور کم عمر میں ہی انہوں نے اسلامی علوم، فلسفہ اور ادب میں مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے خود تعلیم حاصل کی اور کوئی رسمی ڈگری نہیں لی، لیکن ان کی علمی گہرائی نے انہیں اپنے وقت کے بڑے علماء کی صف میں لا کھڑا کیا۔ نوجوانی میں وہ علامہ اقبال اور دیگر مفکرین کی تحریروں سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں ہی صحافت کا آغاز کیا اور جرنلزم کا اسٹارٹ کیا۔ 13 سال کی عمر میں اپنا پہلا رسالہ نیرنگ عالم شائع کیا۔ 1900 میں انہوں نے الہلال اخبار شروع کیا، جو ہندوستان کی تاریخ آزادی کا ایک اہم پلیٹ فارم بنا۔ ان کی یہ علمی اور ادبی صلاحیت انہیں ایک عظیم رہنما بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے لگی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی علمی خدمات ہندوستان کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ انہوں نے متعدد کتابیں اور مضامین لکھے جو اسلامی علوم، قومی اتحاد اور آزادی کے جذبے کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں شامل ہیں تذکرہ، یہ ان کی خود نوشت سوانح ہے جو ان کی زندگی کے ابتدائی ایام اور روحانی سفر کو بیان کرتی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی دینی وابستگی اور ہندوستان سے محبت کو بیان کیا ہے۔ غبار خاطر، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے جیل میں قید کے دوران لکھے۔ یہ خطوط ان کی گہری سوچ اور ادبی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تفسیر القرآن یعنی ترجمان القرآن، یہ ان کی سب سے مشہور کتاب ہے جو قرآن پاک کی تفسیر پر مبنی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو جدید دور کے تناظر میں پیش کیا اور اسلامی اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے الہلال جو 1912 سے 1914 تک اور البلاغ جیسے اخبارات کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں میں سیاسی اور دینی بیداری پیدا کی۔ الہلال کے ذریعے انہوں نے برطانوی راج کے خلاف آواز اٹھائی اور ہندو مسلم اتحاد کی وکالت کی۔ ان کے مضامین سادہ لیکن گہرے تھے، جو عام لوگوں سے لے کر علماء تک سب کو متاثر کرتے تھے۔ ان کی صحافت نے ہندوستان کی تاریخ آزادی کو ایک نئی جہت دی۔ مولانا آزاد ایک عظیم خطیب بھی تھے۔ ان کے خطبات میں علامہ اقبال کی شاعری، قرآنی آیات کا استعمال ان کی بات کو نہایت مؤثر بناتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اسلامی اقدار اور ہندوستانی قومیت کو ملانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان ہمارا مشترکہ وطن ہے اور ہمیں مل کر اس کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی تاریخ آزادی کے ایک کلیدی رہنما تھے۔ انہوں نے 1912 میں الہلال کے ذریعے برطانوی راج کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے یہ اخبار بند کر دیا گیا، لیکن مولانا آزاد نے ہمت نہ ہاری اور البلاغ کے ذریعے اپنا مشن جاری رکھا۔ انہوں نے تحریک خلافت میں کلیدی کردار ادا کیا، جو عثمانی خلافت کی تحریک، تحفظ اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک عظیم تحریک تھی۔ 1920 میں انہوں نے مہاتما گاندھی کی غیر تعاون تحریک نان کوآپریشن موومنٹ کی حمایت کی اور ہندو مسلم اتحاد کو مضبوط کیا۔ وہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے سب سے کم عمر صدر بنے، جبکہ ان کی عمر صرف 35 سال تھی۔ 1942 سے 1946 تک وہ دوبارہ کانگریس کے صدر رہے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کلیدی مذاکرات میں حصہ لیا۔ مولانا آزاد نے ہمیشہ ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندوستان کی آزادی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ تمام مذاہب کے لوگ مل کر جد و جہد نہ کریں۔ انہوں نے
بعد انہوں نے 20 ستمبر 2020 کو کلکتہ میں اپنے مشہور خطاب میں کہا، ہندوستان ہمارا مشترکہ وطن ہے اور ہم سب کو مل کر اس کی آزادی کے لیے لڑنا چاہیے۔ ان کی یہ تقریر ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک عظیم تحریک بنی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال جیل میں گزارے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی جد و جہد نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک نئی روح پھونکی اور لوگوں کو متحد کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے اور انہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے عظیم خدمات انجام دی۔ انہوں نے سن 1920 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی، جو ایک عظیم تعلیمی ادارہ ہے جو ہندو مسلم اتحاد اور اسلامی اقدار پر مبنی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ادارہ تحریک خلافت کے دوران قائم کیا گیا تھا تاکہ ہندوستانی طلبہ کو خود مختار تعلیمی نظام فراہم کیا جا سکے۔ مولانا آزاد نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ایک ایسی درسگاہ بنایا جہاں دینی اور دنیاوی علوم ایک ساتھ پڑھائے جاتے تھے۔ انہوں نے اسے دہلی منتقل کیا اور اسے ایک جدید یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ آج جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستان کی ایک ممتاز یونیورسٹی ہے جو ان کی دور اندیشی کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے متعدد اداروں کی بنیاد رکھی، جیسے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IITs، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC اور انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنشپ ICCR۔ انہوں نے ہندوستان کی شرح خواندگی بڑھانے اور جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے دن رات کام کیا۔ ان کی یہ کوشش ہندوستان کے تعلیمی نظام کی بنیاد بنی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے پیغامات ہندوستان اور عالم اسلام کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ قومی اتحاد اور اسلامی اقدار اور آزادی پر زور دیا۔ ان کا مشہور قول ہے، ہندوستان ایک گلدستہ ہے جس میں ہر پھول اپنی خوبصورتی سے اسے مزید خوبصورت بناتا ہے۔ انہوں نے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب کو ایک ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں اسلامی تعلیمات کو جدید دور کے تناظر میں پیش کیا اور شیعہ سنی اتحاد کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں عدل، انصاف، رحم، کرم اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو سکھایا کہ وہ اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے ہندوستانی قومیت پر فخر کرے۔ مولانا آزاد نے خواتین کی تعلیم اور سماجی کردار کو بھی بہت اہمیت دی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین قوم کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں اور انہیں تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانا چاہیے۔ ان کی یہ پیغام ہندوستان کی نئی نسل کے لیے ایک عظیم تحریک بنے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 22 فروری 1958 کو دہلی میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ ان کے نام پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد اور مولانا آزاد میڈیکل کالج دہلی جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کیے گئے۔ ان کی کتابیں جیسے کہ غبار خاطر، ترجمان القرآن آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کی قائم کردہ جامعہ ملیہ اسلامیہ آج ہندوستان کی ایک ممتاز یونیورسٹی مانی جاتی ہے جو ہزاروں طلباء کو تعلیم دیتی ہے۔ ان کی تحریک آزادی میں خدمات کی وجہ سے انہیں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی زندگی نے ہندوستان کے لوگوں کو یہ سکھایا کہ علم، اتحاد اور جد و جہد کے ذریعے ہم اپنی تقدیر خود بدل سکتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی میراث ان کا وہ پیغام ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں اور خطبات میں دیا۔ ہندوستان ہمارا مشترکہ وطن ہے اور ہمیں اس کی آزادی اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایک سچا رہنما وہ ہے جو اپنی قوم کو متحد کرے اور اسے ترقی کی راہ پر لے جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی ہمیں علم، اتحاد اور جد و جہد کی اہمیت سکھاتی ہے۔ دوستو، انہوں نے ہمیں دکھایا کہ ایک عالم نہ صرف روحانی رہنما بلکہ ایک قومی لیڈر بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی قومی اور دینی شناخت کو مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس باکس میں ہمیں بتائیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کہانی نے آپ کو کس طرح متاثر کیا۔ کیا آپ ایسی دیگر تاریخی شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ہمیں بتائیں، ہم اگلی ویڈیوز میں ایسے ہی ایک اور کہانی لے کر آئیں گے۔